السلام علیکم۔ میرا تحقیقی مضمون اسلام آباد دھرنے اگست 2014 میں شروع ہونے والے دھرنوں کے دوران لکھا گیا تھا۔ یہ ویڈیو پچھلے عنوان اسرائیل کی مشرف پر نظر کے بعد آنے والے عنوانات ٹھگوں کا جلسہ اور طاہر القادری مغرب میں ناچا پر مبنی ہے۔ دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ مکمل مضمون پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا پہلا عنوان ہے ٹھگوں کا جلسہ۔ عمران خان اور طاہر القادری کی دھرنوں سے پہلے لندن میں ایک میٹنگ پر بہت باتیں ہوئی ہیں۔ میں یاد کروا دوں، یہ میں 2014 دھرنوں کے دوران لکھ رہا تھا اور اب میں اس کو اسی طرح پڑھ رہا ہوں۔ پاکستانی سیاست، دانشوری اور میڈیا کا المیہ ملاحظہ ہو، اگر قوم کو کوئی بہت گمبھیر مسئلہ درپیش آ جائے تو عوامی سطح پر، کیونکہ سیاست نے لوگوں کو معاملات سے آگاہ نہیں کیا ہوا، لہذا گمبھیر مسئلہ پیدا کرنے والے بچ نکلیں گے۔ مشرف اس ملک اور قوم کے ساتھ اتنی زیادتیاں کر گیا، لیکن وہ پھر سچے کا سچا ہے۔ یہ ہماری سیاست کی کمزوری ہے۔ عمران قادری جوڑے کی لندن میں ایک میٹنگ کون سی بڑی بات تھی؟ اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت میٹنگیں ہوئی تھیں، پاکستان میں ہوئیں، پاکستان سے باہر ہوئیں، وہاں بھی ہوئیں جہاں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ عمران اور قادری کئی بار اسرائیل گئے ہوں اور ان کی ملاقاتیں اسرائیلی خفیہ اور دانشوروں اور اسرائیلی اعلیٰ حکام سے ہوئی ہوں؟ اس کے علاوہ لندن میں ان کی ملاقاتیں امریکی، مغربی اور اسرائیلی متعلقہ افراد سے ہونی ایک معمول کی بات رہی ہوگی۔ آپ غور کریں، طاہر القادری دسمبر 2012 میں کینیڈا سے پاکستان آیا۔ یہاں یہ ذکر ہو جائے کہ مغربی ممالک میں خصوصاً کینیڈا ایک انتہا پسند قسم کا پرو اسرائیل یعنی اسرائیلی حمایتی ملک ہے۔ قادری وہاں کیوں گیا اور وہاں کیوں رہا؟ اور اچانک 23 دسمبر 2012 اس نے مینار پاکستان پر جلسہ کیا۔ 23 دسمبر مینار پاکستان جلسہ کیا۔ 3 دن بعد 26 دسمبر کو میرا یہ بیان تھا جو اس وقت موجود ہے۔ میں نے لکھا، بالکل یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، 23 دسمبر مینار پاکستان یہ سیاست میں پھنسے لوگوں کو ورگلانے والے ٹھگوں کا جلسہ تھا۔ میں ریپیٹ کر دوں، 23 دسمبر مینار پاکستان یہ سیاست میں پھنسے لوگوں کو ورگلانے والے ٹھگوں کا جلسہ تھا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ قادری اپنی تقریروں میں پاکستان کی 2 سیاسی پارٹیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر حملے کرتا تھا۔
وہ ان دونوں پارٹیوں کو پاکستان کی خرابی کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا، لیکن جب پاکستان کی خرابیوں کی ذمہ داری فوجی اور سیاسی سب حکمرانوں کی مجموعی ذمہ داری بنتی ہو تو سوال ہے کہ قادری سیاست کے ساتھ ساتھ فوجی حکمرانوں کا نام کیوں نہیں لیتا تھا؟ اور جب انقلاب کے لیے قادری کے پاس سوائے لمبی زبان کے کچھ بھی نہیں تھا تو پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ جب قادری جنوری 2013 میں ایسا کر رہا تھا تو ہمیں قادری اور اس کے پچھواڑے والوں کا یہی فارمولہ سمجھ آتا تھا کہ سیاست کو اتنا بدنام کر دو کہ لوگوں کو شک پڑ جائے اور فوج کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مداخلت ممکن ہو سکے۔ اس بار ان کا الیکشنوں کو مستقل ختم کرنے اور حکمرانی کا کوئی نیا ڈیزائن سامنے لانے کا پروگرام لگتا تھا۔ دھرنوں کی وجہ سے مجھے یہ نظر آ رہا تھا۔ یاد نہیں مشرف نے کیا کیا ڈیزائن کیے تھے، مثلاً ضلعی ناظم اور کئی دوسری انتظامی تبدیلیاں وغیرہ۔ اس وقت کچھ اس قسم کی بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ کہ لوگوں کے ساتھ ٹھگی ہو رہی تھی، مجھے نہ اس وقت شک تھا اور نہ اب ہے۔ یہ تھا پہلا عنوان۔ دوسرا عنوان ہے طاہر القادری مغرب میں ناچا۔ طاہر القادری نے مارچ 2010 دہشت گردی کے خلاف 600 صفحوں کا فتویٰ جاری کیا۔ فتویٰ آن ٹیررزم فتویٰ جاری کر کے امریکہ اور مغرب کو خوش کیا۔ امریکہ کے دفتر خارجہ یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ یہ ایک اہم اور دہشت گردوں سے اسلام واپس لینے والی اشاعت ہے۔ انہوں نے اس کی کتاب کی تعریف کی۔ 7 یا جتنے سال طاہر القادری کینیڈا میں رہا، وہ وہاں اور دوسرے مغربی ملکوں میں ایسی باتیں کرتا تھا جو مغرب والوں کو اچھی لگتی تھیں، اور ان میں مرکزی بات یہ ہوتی تھی کہ مغرب تو مہذب ہے لیکن مسلمان ابھی تہذیب تک نہیں پہنچے۔ مغرب کے لیڈروں نے مسلمان ملکوں میں دہشت گردی کی فیکٹریاں قائم کروائیں، یہ مہذب ہیں، لیکن مغرب کے عوام کو تو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ اب مغرب کے عوام کے سامنے جب طاہر القادری مسلمان ملکوں سے پیدا کروائی گئی یا پیدا ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کرے گا تو ان ملکوں کے عوام کو طاہر القادری بہت اچھا لگے گا۔ اس سے دہشت گردی پیدا کروانے والوں کو، مغربی ممالک کو، خاص کر امریکہ، مگر دہشت گردی پیدا کروانے والوں کو مزید تقویت پہنچتی ہے۔ جنگل میں مور ناچا تو کسی نے نہیں دیکھا، مگر طاہر القادری مغرب میں ناچا تو مغرب نے دیکھا اور وہ خوش ہوئے۔ میں پاکستان کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ معاملات پر غور کریں۔ کیا یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ طاہر القادری 600 صفحوں کا نہیں، صرف 6 صفحوں کا فتویٰ اسرائیل کے ناجائز ہونے پر جاری کرے؟ جتنے تعلقات اس نے مغرب میں بنائے ہیں ان کو استعمال کر کے ان کو سمجھائے کہ عیسائی تہذیب نے غلطی کی ہوئی ہے اور وہ اسرائیل کو واپس یورپ یا امریکہ کہیں لے جائیں۔ یاد رہے کہ 29 نومبر 1947 اقوام متحدہ قرارداد 181 جس کے تحت فلسطین تقسیم ہوا اور اسرائیل بنا، اس قرارداد کے حق میں 33 ووٹ سب عیسائی ملکوں کے تھے، اور اس وقت کے کل 10
مسلمان ملکوں کے ووٹ قرارداد کے خلاف تھے۔ اس پر جتنا غور کرو یہ زیادتی پہلے سے بڑی لگنے لگتی ہے۔ پاکستان عالمی پاور، سندھی بلوچی پشتو پنجابی پاکستان، سندھی بلوچی پشتو پنجابی پاکستان زندہ باد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔